بچپن میں نانی اور دادی سے فرمائش کر کے شام کو ایک کہانی لازمی سنتے تھے۔ کہانی سننے کا شوق ابھی تک ہم میں کہیں نہ کہیں باقی ہے، تو آئیے اس شوق کو ذرا تسکین دیں اور کہانیاں سنتے ہیں۔ کہانی سنو، زبانی سنو۔ آج کی ہماری کہانی کا نام ہے کارواں۔ تو آئیے سنتے ہیں یہ کارواں تھا کون اور کس منزل کی طرف چل پڑا تھا۔ گاڑیوں کے بجتے ہارن، ٹریفک کا مچتا شور، لوگوں کی چلم چلی اور بے بسی ایک نئی کہانی لانے والی تھی۔ ایک ایسے کارواں کی جس میں شامل لوگ نکلے تو کسی اور منزل کے لیے تھے، مگر پھر ایک ہی سمت چل پڑے۔ بھاری ٹریفک جام تھا، ہر کوئی پریشان تھا، اور ان پریشان حال میں ہماری ڈاکٹر ثانیہ بھی شامل تھی، جنہیں آج جلدی گھر جانا تھا کیونکہ ان کے شوہر نے کہا تھا کہ آج میں ذرا لیٹ آؤں گا، آپ چلی جائیے گا بچوں کے پاس۔ اماں جی کی بھی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں رہتی تو وہ اکیلی سنبھال نہیں پائے گی، لیکن اس جام نے انہیں جلدی چھوڑو بہت دیر سے گھر جانے کا اشارہ دے دیا تھا۔ جھنجھلاہٹ میں انہوں نے ایک بار پھر سے گاڑی کا ہارن بجایا، مگر نہ کچھ ہونے والا تھا اور نہ ہی ہوا۔ سب ایک دوسرے کو الزام دے رہے تھے۔ خیر ان سب میں ایک موٹر سائیکل سوار جو کہ پتلی گلی سے نکل جاؤں اس چکر میں کار والے سے ٹکرا گیا۔ کار کو ذرا اسکریچ لگ گئی تو دونوں میں جھگڑا شروع ہو گیا۔ پہلے تو بات منہ سے ہو رہی تھی، پھر جب بات ہاتھا پائی تک پہنچ گئی تو ارد گرد کے لوگ بھی جمع ہو گئے اور انہوں نے بیچ بچاؤ کرا دیا۔ ابھی یہ معاملہ جاری تھا کہ ایک ایمبولینس بڑا تیز سائرن بجاتی ہوئی اس شہرا کی جانب بڑھی۔ سارے لوگوں کے کان کھڑے ہو گئے۔ خدا خیر کرے۔ ثانیہ کی کار کے سائیڈ میں ایک کار جو تھی اس میں ایک بزرگ خاتون نے اپنے سر کا دوپٹہ درست کیا اور شاید اس مریض کے لیے دعائیں مانگنے لگی۔ اتنے میں ایک بائک والا ثانیہ کی دوسری جانب تھوڑا سا آگے بڑھا اور اپنی پچھلے والی سیٹ پہ بیٹھے ساتھی کو بولنے لگا، وہ شانی، یہ ایمبولینس کا سائرن تو بہت تیز سے بج رہا ہے، مجھے لگ رہا ہے کچھ ویسی بات ہونے والی ہے۔ ارے کیسی؟ اس کے پچھلے ساتھی نے جھنجھلا کے پوچھا تھا۔ ارے شانی میں کیا بول رہا ہوں تو سمجھ رہا، میرے بھائی کوئی مر رہا ہے تو مرنے دے، تو نے اسے خون دے کے بچانا ہے۔ اس نے پھر سے غصے میں جواب دیا۔ ارے میں بول رہا ہوں کہ ہم جاتے ہیں نا اس کے پیچھے۔ کیوں؟ تو ڈاکٹر ہے؟ ارے ڈاکٹر نہیں، ہم تو جانتا ہے نا بھائی، ہم لوگ ہاتھ صاف کرنے والے ہیں، اور جہاں مریض مرے وہاں کتنے لوگ جمع ہوتے ہیں، ارے ہم بھی ساتھ ہو لیں گے، کسی نہ کسی کا بٹوا، ارے تو سمجھ رہا ہے نا۔ دونوں نے کہکا لگا کے بائک پیچھے کی جانب اس آنے والی ایمبولینس کے برابر کر دی۔ اس بھیڑ میں سماجی کارکنوں کی گاڑی بھی کھڑی تھی۔ انہوں نے جب ایمبولینس کو آتے دیکھا اور یوں شور مچتے دیکھا تو انہوں نے ڈھونڈ ڈھانڈ کے کہیں سے وارڈن نکال لیا اور جلدی سے ٹریفک ہٹانے لگے۔ ٹریفک وارڈن نے بڑی کوشش کر کے تھوڑی سی جگہ بنوائی اور آہستہ آہستہ گاڑیاں وہاں سے نکلنے لگی۔ سماجی کارکنوں نے سوچا کہ اس ایمبولینس کے پیچھے جانا چاہیے، شاید کوئی ضرورت پڑ سکتی ہے اور ہمیں تو دیکھنا چاہیے، کسی کو خون کی ضرورت ہو سکتی ہے، کوئی اور مسئلہ ہو سکتا ہے۔ یہ سوچتے ہوئے سماجی کارکنوں نے اپنی گاڑی کا رخ ایمبولینس کی طرف ہی کر لیا۔ اس بھیڑ کو کور کر رہی تھی چپکے سے ایک سوشل میڈیا سٹار بھی، جنہوں نے اپنی گاڑی سے اپنا کیمرہ چپکے سے باہر نکالا تھا اور وہیں سے شروع ہو گئی تھی لائیو سٹریمنگ۔ اب لوگ کچھ تو صحیح بولتے ہیں،
کچھ بڑی گالیاں دیتے ہیں. یہی سوچ کے انہوں نے ابھی تک کسی کا انٹرویو لینے کی ہمت نہیں دکھائی تھی. وہ اندر گاڑی سے لگی ہوئی تھی. دیکھیں نہیں نظرات، آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پیچھے کتنا بڑا ہیوی ٹریفک جام لگا ہوا ہے. حکومت کو کوئی سمجھ نہیں. ارے حکومت ہے ہی نہیں. اور یہ دیکھیے یہ کیا ایمبولینس، اس میں کچھ ہو سکتا ہے حضرات. دیکھیے میں پہلے آپ کو دکھانے والی ہوں، آپ میرے ساتھ جڑے رہیے. سوشل میڈیا سٹار نے اپنے ساتھی کو بولا آپ اس کے پیچھے لے، آج تو میں وائرل ہونے والی ہوں. اسی بھیڑ میں ایک مولوی صاحب کو بھی اچانک سے یاد آیا کہ آج کا پروگرام تو اتنا نہیں ہے بڑا، لیکن سکتا ہے ان کی ضرورت وہاں پر جے. ارے دعا اور تدفین اور پھر ختم، کیا پتا خدا کی مرضی ہے نا. یہ سوچتے انہوں نے شاگرد کو بولا اب مدرسے پھر چلیں گے، ان کے پیچھے چلتے ہیں نا، پہلے خلق خدا کی خدمت کرتے ہیں، باقی درس تو دیتے رہیں گے ہم. ایمبولینس اب چل پڑی تھی. سب لوگ ایک ایک کر کے اس کے پیچھے جانے لگے تھے. ڈاکٹر ثانیہ کو بھی خیال آیا کہ دیر تو ہو چکی ہے، میں ایک ڈاکٹر ہوں، مجھے جا کے دیکھنا چاہیے، شاید میری وجہ سے کسی کی جان بچ دے. اب اتنا تو مجھے کرنا ہی چاہیے نا. خدا نے میرے ہاتھ میں ایک ہنر دیا ہے تو مجھے اس کا استعمال کرنا چاہیے. یہ سوچتے انہوں نے بھی اپنی گاڑی کا رخ ایمبولینس کے پیچھے کر دیا. اب سڑک پہ تیز رفتاری سے ایمبولینس اپنا سائرن بجاتی جا رہی تھی اور پیچھے پیچھے کئی لوگ اس کے تعاقب میں چل رہے تھے. ایسے کہتے ہیں ہمارا ملک کسی کی خدمت کے لیے نہیں بڑھتا. اب ایک سائرن پہ آدھی ٹریفک ہو لی تھی پیچھے. علاقائی ناظم صاحب کی ریلی گزر رہی وہاں سے. جب ایمبولینس فراٹے بھرتے ہوئے گزری تو ناظم صاحب نے فوری طور پہ کار پیچھے لگانے کا حکم دیا. ڈرائیور نے حکم کی تعمیل کی. ویسے بھی الیکشن ہونے والے تھے بھائی، اور 4 لوگ جہاں جمع ہو وہاں پہ تو جانا ہی چاہیے نا. بشیر میاں سخت پریشان تھے. سارا دن گرمی میں پورے شہر کی سڑکوں پہ پٹرول پھونکا لیکن ایک بھی سواری نہ ملی. ہائے، ٹیکسی والوں کے نصیب بھی عجیب و غریب ہوتے ہیں. بلکہ بقول بشیر ٹیکسی والوں کے نصیب اکثر غریب ہی ہوتے ہیں، اسی وجہ سے تو وہ رول رہے ہوتے ہیں. رشید نے کچھ سوتے ہوئے اپنی ٹیکسی ٹریفک کھلتے ہی ایمبولینس کے پیچھے لگا دی. کیا خبر کیا صورتحال پیش آ جائے. اور ایسے موقع پہ تو آنے جانے والے کے لیے سواری کی اکثر کمی ہوتی ہے نا، تو رب سونے دی مرضی ہے کہ وسیلے بنا ہی دیتا ہے. شاہین کیٹرنگ برادرز کے خیالات بھی بشیر میاں سے کچھ ملتے جلتے تھے. دونوں کے خیالات میں خاصی اہمنگی پائی جاتی تھی. کیٹرنگ کا کام آج کل مندہ چل رہا تھا. سارا دن فارغ گھومنے پھرنے سے بھی پیٹرول CNG کا خرچہ ہی بڑھتا ہے. کیوں نہ ایمبولینس کے پیچھے چلا جائے، کیا پتا خاندان والوں کو ضرورت ہی پڑ جائے. دریاں، چادریں، کرسیاں، کھانا، تمبو، شامیانہ وغیرہ. ایک پارٹی بھی ہاتھ لگ گئی نا تو مہنگائی کے اس دور میں قسم سے غنیمت ہی جانوں سے. یہ سوچتے ہوئے شاہین کیٹرنگ والے بھی خیر خواہوں کے اس قافلے میں شامل ہو گئے. سائرن دوبارہ بجنے لگا. ٹریفک جام تھا. سائرن کی آواز سنتے ہی موٹر سائیکل پہ سوار پریس فوٹوگرافر اور رپورٹرز نے اس آواز پہ لبیک کہا اور چوکنے ہو گئے. ان کے چہرے پہ پہلے ہی تھوڑی گرمی چھائی تھی لیکن اب خوشی سے ٹمٹمانے لگے تھے. آخرکار اخبار کو تو کچھ بھرنا ہی تھا نا چھاپ کے، اور اپنا پیٹ بھی. ہائی وے پہ فراٹے بھرتی جاتی ایمبولینس ایک جگہ جا کے رک گئی، لیکن کوئی ہاسپٹل تو یہاں پہ نہیں تھا. یہاں تو ایک روڈ سائڈ ڈھابا تھا. دیکھ لے چھوٹو، اپن کے آئیڈیا سے آج پورا 2 گھنٹہ پہلے اڈے پہ پہنچ گئے، ورنہ یہ موئے پولیس والے اشاروں پہ اشارے دیتے رہتے ہیں اور اپن کا کھانا ہی خلاص ہو جاتا ہے. کامی نے اپنی ایمبولینس کی ڈرائیونگ سیٹ سے اترتے ہی داد طلب نظروں سے چھوٹو کو دیکھا. ارے
ارے کمی بھائی، تیرا یہ سائرن والا آئیڈیا تو تھانسو ارے سپر ہٹ رہا جگرے۔ چھوٹو نے بھی ایمبولینس کا دروازہ بند کرتے ہوئے داد دی، اوے لالے لگا دے دال کو تڑکا، میں اور چھوٹو ذرا حمام سے منہ دھو گئے آئے۔ کامی نے چٹکی بچاتے ہوئے آرڈر دیا اور دونوں یہ جا وہ جا۔ ادھر بابو ہوٹل کے مالک کی خوشی تو دیکھنے لائق تھی۔ اتنے گاہک، بلے وہ بلے، دور تک جہاں بھی دیکھو کاریں ہی کاریں، لوگ ہی لوگ۔ ایمبولینس کی آس پاس کی جگہ سب بھر گئی تھی، لیکن ابھی تک بہت لوگ پیچھے آ رہے تھے۔ آج تو چاندی ہو گئی چاندی۔ تو کیسا لگا آپ کو یہ کارواں؟ اس پہ وہ شعر ہے نا، جچتا بھی ہے، میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ ساتھ ملتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔